خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے. خیر مقدم ہے دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ. میں ہوں آپ کو دوست ابرار الحق. آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف. اس IR میں 12 زندہ افراد کو مردہ ظاہر کرنے کا معاملہ. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے کی وضاحت طلب. فتح پور مقبرہ تنازع. UP اسمبلی میں اپوزیشن کا شدید احتجاج. سماج وادی پارٹی کا فوری بحث کا مطالبہ. نائب صدر جگدیپ دھنکڑ لاپتہ. جے رام رمیش, ادھو ٹھاکرے اور کپل سبل نے جتائی تشویش. حکومت سے وضاحت کی طلب. ووٹ چوری کے خلاف مہم عوامی تحریک بن چکی ہیں. 24 گھنٹے میں 15 لاکھ سے زائد حمایت کے سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ. جسٹس یشونت ورما کے مواخذے کی لوک سبھا میں منظوری. اسپیکر اوم برلا کی 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کا تشکیل. سپریم کورٹ میں مسلم مردوں کے یک طرفہ طلاق کو چیلنج پیش کرنے والی عرضی پر سماعت ہوگی 19 نومبر کو. یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی. ناظرین, سپریم کورٹ میں بہار کے خصوصی گہری نظر ثانی یعنی کہ SIR کی پہلی ڈرافٹ لسٹ کے خلاف سماعت کے دوران سینئر وکیل کپل سبل نے عدالت کو بتایا کہ اس لسٹ میں 12 ایسے افراد کو مردہ ظاہر کیا گیا ہے جو حقیقت میں زندہ ہیں. یہ لسٹ اس ماہ جاری کی گئی ہیں اور اس میں تقریباً 65 لاکھ افراد کو ووٹر لسٹ سے خارج کرنے کا معاملہ زیر بحث ہے. کپل سبل نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کی گئی ڈرافٹ لسٹ میں یہ ناقابل قبول غلطی ہوگی جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل راکیش دیویدی نے موقف پیش کیا. یہ ایک وسیع اور پیچیدہ عمل ہے جس میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور فائنل لسٹ میں اصلاحات کی جائے گی. عدالت نے کہا کہ جو لوگ مردہ ظاہر کیے گئے ہیں مگر حقیقت میں وہ زندہ ہیں تو ان کی فہرست عدالت کو پیش کی جائے. اگر کوئی زندہ شخص غلط طور پر مردہ ظاہر کیا گیا ہے تو اس معاملے پر الیکشن کمیشن سے وضاحت بھی طلب کی جائے گی. اور کپل سبل نے کہا ہے کہ ہر ووٹنگ بوتھ پر غلطیاں ہو رہی ہیں اور اس لیے متاثرہ افراد کا پتہ لگانا آسان بھی نہیں ہے. اتر پردیش اسمبلی کے اجلاس میں دوسرے روز فتح پور کے قدیم مقبرے کے معاملے میں طوفان برپا کر دیا گیا. سماج وادی پارٹی SP نے اس موضوع پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومتی جو اب جواب سے مطمئن نہ ہو پائی ہیں اور اب وہ اپوزیشن نے زوردار ہنگامہ کھڑا کر دیا. SP کے رہنما اور قائد اپوزیشن اختلاف ماتا پرساد پانڈے نے مقبرے میں پیش آنے والے واقعات کو لے کر حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. چماتا پرساد پانڈے کا کہنا تھا کہ تقریباً 7 دن پہلے ایک سیاسی رہنما نے لوگوں کو وہاں جمع ہونے کی دعوت دی تھی جس کی وجہ سے متعین وقت پر ہنگامہ برپا ہوا. پولیس اس صورتحال کو قابو میں نہیں رکھ سکی اور حکومت کی نیت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت جان بوجھ کر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو خراب کرنا چاہتی ہے. سابق نائب صدر اور راجیہ سبھا کے سابق چیئرمین جگدیپ دھنکڑ کے 21 جولائی کو استعفیٰ دینے کے بعد سے عوامی سطح پر نظر نہ آنے اور کسی قسم کی اطلاع نہ ملنے پر سیاسی حلقوں میں تشویش لہر دوڑ گئی ہے. کانگریس, شیوسینا, UBT اور راجیہ سبھا رکن کپل سبل سمیت اپوزیشن کے کئی رہنماؤں نے دھنکڑ کی صحت اور موجودگی کے بارے میں حکومت سے وضاحت طلب کی. کانگریس کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ 21 جولائی کی شام کے بعد سے جگدیپ دھنکڑ نہ دیکھے گئے, نہ سنے گئے اور نہ ہی ان کے بارے میں پڑھا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ تیلگو میڈیا کی خبروں کے مطابق سابق نائب صدر M وینکٹیا نائیڈو نے حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے 45 منٹ ملاقات کی ہے جس کا مطلب سمجھنا ضروری ہے. جے رام رمیش نے حکومت سے براہ راست سوال کرتے ہوئے کہا ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. ناظرین, ووٹ چوری کے خلاف راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس نے جو مہم شروع کی ہے اس نے اب عوامی تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے. یہ دعویٰ لوک سبھا میں اپوزیشن کے قائد راہل گاندھی نے خود اپنی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا. انہوں نے بتایا ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر 15 لاکھ سے زائد حمایت کے سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں اور 10 لاکھ سے زائد مس کال بھی مل چکے ہیں. یعنی عوام بڑی تعداد میں ووٹ چوری کے خلاف جاری مہم کا حصہ بن رہی ہیں. ناظرین, الہ آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس یشونت ورما کے خلاف مواخذے کی کارروائی باضابطہ طور پر شروع کر دی گئی ہے. منگل 12 اگست کو لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے ان کے خلاف پیش کیے گئے مواخذے کی تجویز کو منظور کر لیا. یہ تجویز 146 ارکان پارلیمنٹ کے دستخط کے ساتھ پیش کی گئی تھی جن میں حکمراں جماعت اور اپوزیشن دونوں کے اراکین شامل ہیں. اسپیکر اوم برلا نے اس معاملے کی چھان بین کے لیے ایک 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے. کمیٹی کا مقصد الزامات کی تفصیلی جانچ کر کے اپنی رپورٹ پیش کرنا ہے. جب تک کہ کمیٹی کی رپورٹ موصول نہیں ہوتی مواخذے کی کارروائی زیر التوا رہے گی.
یاد رہے یہ معاملہ 14 مارچ کو دہلی میں جسٹس ورما کے سرکاری رہائش گاہ میں آگ لگنے کے بعد رہائش گاہ کے اسٹور روم سے 500 روپے مالیت کے جلے ہوئے نوٹوں کے کئی بنڈل برآمد ہونے پر سے سلگ گیا ہے، جو بوریوں میں بھر کر رکھے گئے تھے۔ ابتدائی اندازے کے مطابق یہ رقم کئی لاکھوں میں شامل تھی۔ واقعہ منظر عام پر آنے کے بعد سیاسی حلقوں اور عوامی سطح پر شدید رد عمل دیکھنے میں آیا اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی زوروں میں بڑھ گیا۔ اگر کمیٹی اپنی رپورٹ میں الزامات ثابت کر دیں اور دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت سے منظوری مل جائے تو صدر جمہوریہ اس جج کو عہدے سے بھی برطرف کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مذہب اسلام میں مسلم مردوں کو طلاق کا حق دینے والے نظام کے خلاف داخل عرضیوں پر سپریم کورٹ 19 نومبر کو حتمی سماعت کرے گی۔ عدالت نے قومی کمیشن برائے خواتین، قومی انسانی حقوق کمیشن اور کمیشن برائے تحفظ حقوق اطفال جیسے اداروں سے بھی رائے طلب کی ہے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے طلاق حسن سمیت دیگر نظاموں کے متعلق مذہبی مواد کو بھی عدالت میں رکھنے کو کہا۔ سپریم کورٹ میں طلاق حسن کے متعلق داخل عرضیاں 3 سال سے زیر التوا ہے۔ یہ عرضیاں بے نظیر حنا اور ناظرین نشا سمیت کئی ایسی خواتین کی ہیں جو یک طرفہ طلاق یعنی کہ طلاق حسن سے ذاتی طور پر متاثر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلم خواتین کو بھی دیگر مذاہب جیسے حقوق ملنے چاہیے۔ عرضیوں میں کہا گیا ہے کہ مذہبی آزادی کے نام پر مسلم خواتین کو قانون کی نظر میں مساوات آرٹیکل 14 اور باعزت زندگی گزارنے آرٹیکل 21 جیسے بنیادی حقوق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ عرضی گزاروں نے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ طلاق حسن اور عدالتی طریقے سے نہ ہونے والے دیگر تمام اقسام کی طلاق کو غیر قانونی قرار دے۔ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کی دفعہ 2 منسوخ کرنے کا حکم دیا جائے۔ ساتھ ہی مسلم میرج ایکٹ کے تحلیل 1939 کی بھی مکمل طور سے منسوخ ہو۔ قابل ذکر ہے کہ 22 اگست 2017 کو سپریم کورٹ نے ایک ساتھ 3 طلاق بول کر شادی ختم کرنے کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ طلاق بدعت تصور کیے جانے والے اس نظام کے حوالے سے بیشتر علماء کا بھی خیال یہی تھا کہ یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ البتہ عدالتی فیصلے کے بعد حکومت نے ایک ساتھ 3 طلاق بولنے کو جرم قرار دیتے ہوئے ایک قانون بھی ہٹا دیا ہے، لیکن طلاق حسن اور طلاق احسن جیسے نظام اب بھی برقرار ہے، جس پر اس طرح کی عورتیں اعتراضات ظاہر کر رہی ہیں۔ خیر ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔